شکوہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، شکوہ کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہے، تو اس حالت میں اس کے اوپر اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ شکر ایسی حالت کے اندر خاص طور پر بندے کا امتحان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی صدمہ پہنچے، جب اس کو کوئی تکلیف ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حدیث میں شکر کے 3 پہلو ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے جو تاکہ شکر کی حقیقت آ جائے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ کسی بندے کے توسط سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بہت سی نعمتیں تو ایسے تو براہ راست عطا فرماتے ہیں، جیسے یہ ہے ہمارے آنکھ، کان، ناک وغیرہ، یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، کسی بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی بندے کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی آپ کو پیسے ملے تو کسی بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، کوئی دنیا کا ساز و سامان ملا تو بندے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، علم ملا اپنے استاد کے ذریعے عطا فرمایا، کوئی نیک عمل کی توفیق ہوئی تو کسی اپنے معلم مربی کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے۔ تو جو نعمتیں بندوں کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو تو ان میں ان بندوں کا شکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ لہذا یہ شکر ادا کرنا بندوں کا، اگر بندوں کے ذریعے کوئی راحت ملی ہے، کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ایک حصہ ہے۔ یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ ہمیشہ تنقید پہ جاتی ہے، اچھائی پہ نہیں جاتی۔ یعنی کسی شخص نے 1000 تمہارے ساتھ احسان کیے اور تمہیں راحتیں پہنچائیں، لیکن کسی وقت کوئی ایسی بات بھی ہو گئی جو ناگوار تھی تو بسا اوقات وہ ناگوار بات کو لے کے بیٹھ جائے اور اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ناشکری کرے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو بعض لوگوں کو ذہن جو ہوتے ہیں وہ منفی سوچ کے حامل ہیں کہ بس کسی کی تنقید اور برائی کی طرف ذہن چلتا ہے، اچھائی کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ یہ بھی شکر کے خلاف تھا۔ بھائی جو کسی سے فائدہ پہنچا ہے، راحت ملی ہے، اس کا اعتراف کر لو، کوئی اگر ناگواری ہے تو اس کو بتا دو، وہ بھی اس انداز سے کہ جس سے دل شکری دوسرے کی کم سے کم ہو نہ ہو، اس طرح بتا دو۔ یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بھی میں نے عرض کیا، کوئی ہدیہ لاتا تو مکافات فرماتے اور اس کو دعا دیتے۔ یہ دعا سب سے بڑا شکریہ ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بزرگوں نے سکھایا بھائی جب کوئی اچھائی کرے تو جزاک اللہ خیرن کہو، جزاک اللہ خیرن۔ شکریہ کے الفاظ زبان سے کہہ دینے سے اتنا کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، کہہ دو تو وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں شکریہ اگر کہہ دیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جزاک اللہ خیرن کہنے کی عادت ڈالو تاکہ وہ دعا بنے اور دعا کے نتیجے میں تمہارا بھی فائدہ کہ دعا خود ایک نیکی ہے، ثواب کا کام، اور جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کے حق میں فائدہ بنے۔ جزاک اللہ خیرن کہنے کی عادت ڈالو، یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے۔ اور
ایک اور عنصر جو حدیث میں بیان فرمایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی بڑا اہم ہے اور اس میں بعض اوقات بڑی غفلت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو تو اس نعمت کا کچھ مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی ہے تو اچھا کھاتا پیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات ہوئے ہیں، روپیہ پیسہ ہے اور سب کچھ ہے، خوشحال ہے، لیکن حلیہ اپنا ایسا بنائے رکھتا ہے جیسے فقیروں کا، تو یہ پسندیدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات